أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 12ویں تاریخ اور 12واں دن ہے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں روزانہ کے ثواب اور روزانہ کی مخصوص دعا لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آج 12 رمضان مبارک ہے۔ آج کی دعا اور آج کے ثواب کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ ان تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں جن کے ایصال ثواب کے لیے نام شامل کیے گئے ہیں۔ مرحوم و مغفور سید مرتضی علی ابن دلاور حسین، مرحومہ مغفورہ کنیز زینب بنت مرتضی علی، مرحوم و مغفور سید سبط حسن ابن سید نثار حسین، مرحومہ مغفورہ رباب بانو بنت اکرام حسین، مرحوم و مغفور علی حیدر ابن علی صغیر، مرحومہ مغفورہ شاہ جہاں بی بی بنت علی عباس، مرحوم و مغفور سید محمد سبطین ابن ذاکر حسین، مرحومہ مغفورہ مہر جہاں بنت نظر عباس، مرحومہ مغفور سید علی انصر ابن منشی رضا، مرحومہ مغفورہ طیب النساء بنت ذاکر حسین، مرحوم مغفور شیخ حسین، مرحومہ مغفورہ حاجیہ زہرا، مرحوم مغفور ابوالحسن ابن اعجاز حسین اور تمام علماء خطبہ ذاکرین طلاب عزیز محبان اہل بیت عزاداران امام اور تمام مومنین مومنات کی ارواح کو سورہ فاتحہ کی التماس کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو جوار ائمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ میسر فرما، ان سب کو شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما، ہم سب کو محبت اہل بیت اور شفاعت اہل بیت اور زیارت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے شرکت کی ہے ان سب کو دین و دنیا میں سرخرو فرما، ان سب کے روزی روزگار میں پروردگار برکت عنایت فرما، ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما، ہم سب کو در اہل بیت پہ ثابت قدمی عنایت فرما، ظہور حضرت امام زمان اور ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 12 تاریخ ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے رکھا ہے اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا کہ ہر نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں لکھے گا۔ اللہ اکبر۔ آج اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا کرنے والا ہے، جو ثواب، جو انعام، جو اکرام بندگان خدا کو ملنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا اور نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا اور ہر نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکی جو ہے لکھی جائے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ بندگان خدا جو آج اس ثواب کے مستحق ہوں گے
کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جائے گا اور ہر نیکی کے بدلے جو ہے 10 لاکھ نیکی لکھی جائے گی۔ تو آج اللہ تعالیٰ بندگان خدا پہ، امت رسول پہ، مومنین پر، روزے داروں پر یہ انعام و اکرام کرنے والا ہے۔ خدا ہم سب کا شمار انہی میں قرار دے کہ جو آج اس ثواب کے مستحق قرار پا رہے ہیں۔ آج کی دعا کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی 12ویں دن کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم زینی فیہ الستر والعفاف، واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف، وحملنی فیہ علی العدل والانصاف، وآمنی فیہ من کل ما اخاف، بعصمتک یا عصمت الخائفین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آج کے دن مجھے پردے اور پاک دامنی سے زینت دینا، اور آج کے دن مجھے قناعت اور خودداری کے لباس سے ڈھانپ دینا، اور آج اس میں مجھے عدل و انصاف پر آمادہ فرمانا، اور اس میں مجھے اپنی پناہ کے ساتھ ان چیزوں سے امن و امان دے دینا جس سے میں ڈرتا ہوں۔ اے ڈرنے والوں کی پناہ گاہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، بے رحمت کا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا جس میں یہ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چاہا گیا ہے کہ ہمیں ستر اور عفاف کی زینت سے مزین فرما، یعنی پاک دامنی اور پردے کے لیے جو ہے آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کی جا رہی ہے کہ مجھے پردے اور پاک دامنی سے زینت عطا فرما دے۔ اسلام میں پردہ اور پاک دامنی بہت اہم بیان کیا گیا ہے، اور حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقوی والعفاف والغنی۔ 4 چیزیں پروردگار عالم کی بارگاہ سے نبی اللہ سوال کرتے تھے، مانگتے تھے، اور اس میں جو چیز ہے وہ کہ میں تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں، تقوی چاہتا ہوں، پاک دامنی چاہتا ہوں، اور غنا چاہتا ہوں، تونگری چاہتا ہوں۔ تو آج کی دعا میں بھی پاک دامنی کے لیے جو ہے دعا کی گئی ہے کہ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف، آج کے دن مجھے پردے اور پاک دامنی سے مجھے زینت بخشنا۔ تو یہ پاک دامنی وہ اہم شے ہے جس کے بارے میں رسول اللہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اور آج امت رسول بھی 12 رمضان مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ ہمیں بھی پاک دامنی اور پردے کی زینت نصیب فرما۔ حضرت علی علیہ السلام نے پاک دامنی کے بارے میں حدیث بیان فرمائی ہے۔ آپ کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ پاک دامنی ہر اچھائی کی بنیاد ہے، پاک دامنی بہترین زینت ہے، پاک دامنی نفس کو ہر برائی سے محفوظ رکھتی ہے، پاک دامنی حسن و جمال کی زکوٰۃ ہے، پاک دامنی بہترین ساتھی ہے، دوسروں کی خواتین کی طرف پاک دامن رہو، اس سے تمہاری خواتین پاک دامن رہیں گی۔ پردہ دونوں پہ فرض کیا گیا ہے، مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے، دونوں کو اپنی نگاہیں جھکانی ہیں، دونوں کو نامحرموں پر اپنی نگاہ نہیں جمانی ہے، دونوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، دونوں کو اپنے حدود میں رہنا ہے، پردہ بھی ہے اور پاک دامنی بھی ہے۔ پاک دامنی کے بارے میں رسول اللہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ پروردگار تو ہمیں ہدایت دے، تقوی دے، پاک دامنی دے اور تونگری دے۔ مولا علی علیہ السلام نے پاک دامنی کے بارے میں فرمایا کہ پاک دامنی ہر اچھائی کی بنیاد ہے۔ جتنی بھی اچھائی ہم کرنا چاہتے ہیں
اس کی بنیاد پاک دامنی سے ہے۔ انسان پاک دامن ہو، صاف ہو، شفاف ہو، اس کا خیال پاک ہو، اس کا دل و دماغ پاک ہو، اس کے اعضاء جوارح پاک ہوں، تو یہی پاک دامنی جو ہے تمام اچھائیوں کی بنیاد بھی ہے۔ اور پاک دامنی جو ہے وہ بہترین زینت ہے۔ انسان کی خوبصورتی، انسان کی سجاوٹ، انسان کا نکھار پاک دامنی میں ہے۔ پاک دامنی جو ہے نفس کو ہر برائی سے محفوظ رکھتی ہے۔ انسان اگر پاک دامن ہوگا تو اس کا نفس ہر برائی سے محفوظ رہے گا۔ پاک دامنی جو ہے حسن و جمال کی زکوٰۃ ہے۔ پاک دامنی بہترین ساتھی ہے۔ انسان اگر پاک دامن ہے تو یہ اس کا بہترین ساتھی ہے۔ اور پھر یہ حدیث مولا علی علیہ السلام کی دوسروں کی خواتین کی طرف تم پاک دامن ہو، تمہاری خواتین پاک دامن رہیں گی۔ اگر ہم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ پاک دامن رہیں گے تو اللہ تعالی ہماری عورتوں کو پاک دامن رکھے گا۔ ایک واقعہ ملتا ہے جناب داؤد نبی اللہ کے زمانے کا کہ ایک عورت جو تھی تنہا تھی، اس کے پاس ایک شخص آ جاتا تھا اور وہ عورت بیچاری اس کے آنے سے پریشان ہو جاتی تھی، اس لیے کہ وہ پاک دامن تھی، پرہیزگار تھی، اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنے والی تھی، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے والی تھی۔ جب وہ عورت تنہا ہوتی تھی تو یہ شخص جو ہے اس کے گھر آ جاتا تھا اور وہ پریشان ہو جاتی تھی کہ ہم اپنی پاکیزگی کو کیسے برقرار رکھیں، ہم شیاطین کے جال سے کیسے بچ جائیں۔ چنانچہ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا اور اس نے جو ہے اپنی زبان پہ یہ خیال جو اس کے دل و دماغ میں آیا زبان پہ اس نے جاری کر دیا۔ اس نے اس مرد سے کہا کہ تم ہمارے یہاں آئے ہو، تمہارے گھر تمہاری عورت دوسروں کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی اس نے اس مرد سے یہ کہا کہ تم ہمارے ساتھ یہاں ہو، تمہاری عورت کے ساتھ دوسرا شخص مزہ لے رہا ہے، تو وہ سننے کے فوراً بعد جو ہے بھاگا اپنے گھر پہنچا، اور جب اپنے گھر پہنچا تو واقعاً اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک دوسرا شخص اس کی زوجہ کے ساتھ پایا گیا۔ وہ غصے میں اس شخص کو گرفتار کر کے جناب داؤد نبی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا، شکایت کی کہ دیکھیے یہ آدمی جو ہے ہماری عورت کے ساتھ تنہا پایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد نبی اللہ پہ وحی فرمائی اور کہا کہ اس سے کہہ دو کہ تم بھی کسی عورت کے پاس گئے تھے، لہذا جیسا کرو گے ویسا تمہیں بھرنا پڑے گا۔ اگر تم کسی دوسری عورت پر نگاہ ڈالو گے تو تمہاری عورت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ تو یہ واقعہ یہ بتلاتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی حدیث کا یہ جملہ جس میں امام نے فرمایا کہ دوسروں کی خواتین کی طرف پاک دامن رہو، اس سے تمہاری خواتین پاک دامن رہیں گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں پاک دامن رہیں تو ہمیں دوسروں کی عورتوں کی پاک دامنی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آج کی دعا میں یہی جملہ ہے کہ زینی فیہ بالستر والعفاف، آج کے دن پروردگار مجھے پردے اور پاک دامنی کی زینت عطا فرما دیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان حدیثوں پر عمل کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں مولا علی علیہ السلام نے جو ہے تاکید فرمائی ہے اور پاک دامنی کے لیے بیان کیا ہے۔ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ اپنے سر کے بالوں کو جو ہے عورتیں نمایاں کریں گی، لوگوں کو دکھائیں گی، تو ایسے موقع پر کیا چیز ہونے والی ہے کہ اگر خواتین اپنے سر کے بال کو کسی نامحرم کو دکھلاتی ہیں یا نامحرم جو ہے کسی خاتون کے سر کے بال کو دیکھتے ہیں تو اس کی
سزا کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، اس بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جب عورتیں اپنے بال کو جو ہے اس طریقے سے دکھلائیں گے جیسے شتر کی جو ہے کوہان دکھائی دیتی ہے، اور نامحرموں کے درمیان جب ان کے بال ظاہر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنے بالوں کو چھپانا ہے۔ خواتین کو خاص طور سے اپنے سر کے بال کو چھپانا ہے، اس لیے کہ اگر ان کے سر کے بال کوئی نامحرم دیکھتا ہے تو ان کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اور اگر نماز قابل قبول نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر نماز کو قبول کرانا چاہتی ہیں تو آپ کو پاک دامن بھی رہنا ہے اور پردے میں بھی رہنا ہے۔ یہی دین چاہتا ہے، یہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر خاتون جو ہے پردے میں رہے اور ہر خاتون پاک دامن رہے۔ صرف یہ پردہ یا پاک دامنی عورتوں سے ہی مخصوص نہیں ہے، مردوں کو بھی پاک دامن ہونا چاہیے، لیکن عورتوں کو زیادہ پاک دامنی کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے بال کوئی نامحرم شخص دیکھ رہا ہے یا وہ دکھلا رہی ہیں تو اس کی سزا یہ ملنے والی ہے کہ نماز اس کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جبریل امین سے پوچھا کہ کیا کبھی فرشتے بھی ہنستے ہیں یا روتے ہیں؟ فرشتے کیا کبھی ہنستے ہیں یا روتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال جبریل امین سے کیا۔ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، بے شک فرشتے ہنستے بھی ہیں، فرشتے روتے بھی ہیں۔ پوچھا کب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جبریل امین نے بتلایا کہ جب ایسی عورت جو بے حجاب رہتی ہے، جو بے پردے رہتی ہے، جو اپنے کو پردے میں نہیں رکھتی، نامحرموں کو دکھلاتی ہے، نامحرموں کے سامنے آتی جاتی ہے، ایسی عورت جب مرتی ہے اور اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پردہ کرو پردہ کرو، دفن کے وقت جو ہے پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر فرشتے ہنستے ہیں۔ جب اس پہ پردہ واجب تھا اس وقت تو اس نے بے پردگی کی ہے، نامحرموں کے سامنے آئی ہے، اور آج جب اس کی جان نکل چکی ہے، جب یہ مر چکی ہے تو اس کے پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر فرشتے اس منظر کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ تو یہ واقعہ یہ بتلاتا ہے کہ ہر میدان میں جو ہے باپردہ رہنا چاہیے، پاک دامن رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہم دین و دنیا میں سرخرو ہو سکیں، دین و دنیا کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اور یہ بات والدین، برادران اور شوہر کی غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی بہنوں کو پردوں میں رکھیں۔ عورت کی بے پردگی اس کے مرد، اس کے بھائی، اس کے باپ کی بے غیرتی کا ثبوت ہے۔ تو پردہ ضروری ہے، اور پردے کے بارے میں یہ آج دعا کی جا رہی کہ پروردگار ہمیں ستر اور عفاف کی زینت نصیب فرما۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ عورت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کون سے وقت میں کون سے عمل کے ذریعے سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے؟ تو اصحاب اس کا جواب نہیں دے سکے، اور اس سوال کو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا، تو بی بی جناب سیدہ نے فرمایا کہ جس وقت عورت اپنے گھر میں ہوتی ہے اور وہ
اونچا اور بازار اور نامحرموں کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی، بلکہ گھر میں ہوتی ہے اور کام میں مشغول ہوتی ہے، تو اس وقت وہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ جس وقت صحابیوں نے یہ بات بتلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سنا، اور سننے کے بعد فرمایا کہ بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر میں ہوتی ہے اور اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو یہ وہ تمام واقعات اور احادیث جو بیان کی گئی ہے، اس میں پاک دامنی اور پردے کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ خدا ہماری بہن بیٹیوں اور بیویوں کو ان تمام صفات سے آراستہ فرمائے اور اسلام کی تعلیم پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کی جو دوسری دعا ہے وَاسْتُرْنِی فِیہِ بِلِبَاسِ الْخُنُوِ وَالْکَفَافِ، پروردگار آج کے دن مجھے قناعت اور خودداری کے لباس سے ڈھانک دینا۔ قناعت کے بارے میں جو ہے آج خاص طور سے دعا مانگی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قناعت پسند ہیں، اور میری امت کے شریر ترین لوگ وہ ہیں، بدترین لوگ وہ ہیں جو لالچی ہوں۔ انسان ہر کام لالچ کی بنا پہ کرتا ہے اور قناعت سے کام نہیں لیتا۔ اگر قناعت پسند ہے، انسان قانع ہے، قناعت کرتا ہے، تو یہ رسول کی بہترین امت میں سے اس کا شمار ہوگا۔ اور اگر انسان کے دل میں طمع ہے، لالچ ہے، تو یہ رسول کی بدترین امت میں شمار کیا جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قناعت پسند ہیں، اور میری امت میں بدترین وہ لوگ ہیں جو لالچی ہیں۔ لالچ جو ہے انسان کو گناہوں کی جانب لے جاتی ہے، اور لالچ بری بلا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پہ اسے قناعت کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں قناعت کرنا چاہیے۔ لیکن ہر گناہ جو ہے اس کی بنیاد لالچ ہوتی ہے۔ انسان لالچ کی بنا پہ جتنا کماتا جائے گا لالچ بڑھتی جاتی ہے، اور کما لیں اور کما لیں۔ تو امت رسول میں بدترین لوگ وہ ہیں جو لالچ رکھتے ہیں۔ اور پھر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث ہم سب کو قانع بنانے کے لیے بہترین حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ انسان جتنا کم روزی پہ راضی رہے گا، پروردگار عالم اس کے کم عمل پہ راضی رہے گا۔ اگر ہمارا عمل کم ہے تو اللہ اس وقت راضی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پہ ہم راضی رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جو رزق دیا ہے، جو روزی دیا ہے، ہمیں اس میں خوشحال رہنا چاہیے، اس پہ ہمیں قانع رہنا چاہیے۔ فریاد و شکوہ اور لالچ و طمع، حرص نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی میں وہ انسان جو کم روزی پہ جو ہے راضی رہے گا، پروردگار عالم اس کے کم عمل پر راضی رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں قناعت سے کام لیں، جتنا کما رہے ہیں اسی میں اپنے اخراجات کو سمیٹیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 1 روپیہ کما رہے ہیں 2 روپیہ خرچ کرنا کے لیے خرچہ بڑھا دیں، تو یہ قناعت نہیں ہوگی۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اسی میں کریں۔ ہر انسان اپنے اوقات سے باہر کام کرنا چاہتا ہے، اپنے جسم سے باہر جو ہے پیر پھیلانا چاہتا ہے، تو وہ لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، اور لالچ اسے ہر برائی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی میں قناعت جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس کی آج دعا کی گئی ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ہماری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قناعت پسند ہیں۔ اگر ہم اپنے کو امت رسول میں بہترین امت شمار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قناعت پسند ہوں۔ ایک تو بہترین امت میں ہم شمار ہو جائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم ہمارے کم اعمال سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے قناعت کا دامن چھوڑ دیا، ہاتھ چھوڑ دیا اور ہماری لالچ بڑھ گئی تو بدترین امت میں شمار ہوں گے رسول کی، اور خدا ہمارے تھوڑے اعمال سے بھی راضی نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، اطمینان ہو، خوشحالی ہو، تو ہمیں قناعت پسند ہونا چاہیے کہ جتنا پروردگار عالم نے دیا ہے اس پہ ہمیں راضی رہنے کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی جو تیسری دعا ہے وہ یہ ہے کہ وَحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، پروردگار مجھے عدل و انصاف پر آمادہ فرمانا، عدل اور انصاف پر مجھے آمادہ فرما۔ یہ دعا بھی بڑی اہم دعا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے عدل کے بارے میں بہت سی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، جو مجموعی طور پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عدل جو ہے وہ زندگی ہے، عدل جو ہے احکام الہی کی زندگی ہے۔ یہ احکام الہی جو ہے اس کو اگر ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں عدل سے کام لینا چاہیے۔ عدل خود جو ہے وہ زندگی ہے، اور عدل احکام الہی کی زندگی ہے۔ عدل جو ہے انسان کی فضیلت ہے، عدل جو ہے ایمان کی زینت ہے، عدل جو ہے ایمان کی بنیاد ہے، عدل جو ہے تمام نیکیوں کا مجموعہ ہے، عدل ایمان کا بلند ترین درجہ ہے۔ عدل و انصاف سے کام لو تو لوگوں پر حکومت کرو گے، عدل و انصاف کرو گے تو لوگ تمہارے ہاتھوں میں رہیں گے۔ جس قدر عدل و انصاف کے ذریعے ملک آباد ہوئے ہیں اتنا کسی اور چیز سے ملک آباد نہیں ہوا ہے۔ یہ وہ ساری حدیثیں ہیں جن کا نچوڑ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ انسان کی زندگی میں عدل و انصاف کی بڑی اہمیت ہے۔ آج دعا کی شکل میں پروردگار عالم امت مسلمہ سے، مومنین سے، مسلمین سے یہ دعا منگوا رہا ہے کہ وَحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، اے پروردگار مجھے عدل و انصاف پر آمادہ کرنا۔ عدل جو ہے یہ ایمان کا بلند ترین درجہ ہے، تمام نیکیوں کا مجموعہ جو ہے عدل و انصاف ہے۔ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ عدل و انصاف ہے، ایمان کی زینت جو ہے وہ عدل و انصاف ہے، انسان کی فضیلتوں میں ساری فضیلت جو ہے عدل و انصاف کی ہے۔ اور یہ بات بھی زیادہ اہم کی ہے کہ اگر عدل کرو گے تو حکومت کرو گے، اگر عدل و انصاف سے کام لوگے تو حکومت کرو گے، اور عدل و انصاف کرو گے تو بندگان خدا تمہارے پاس آئیں گے۔ اور جس قدر عدل و انصاف کے ذریعے سے ملک آباد ہوئے ہیں اتنا کسی اور چیز سے آباد نہیں ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملے میں جو ہے عدل و انصاف سے کام لیں، ہر معاملے میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، گھر میں بھی عدل و انصاف ہو، سماج میں بھی عدل و انصاف ہو، عبادتوں میں بھی عدل و انصاف ہو، ہر میدان میں عدل و انصاف ضروری ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ 1 ساعت جو ہے عدل سے کام لینا، 1 ساعت عدل سے کام لینا 60 سال کے نماز روزے سے بہتر عبادت ہے۔ یعنی 60 سال کی پوری نمازیں، 60 سال کے پورے روزے، 60 سال کی پوری عبادت، یہ ایکول ہو جاتی ہے 1 گھنٹے کی عدل و انصاف سے کام لینا۔ اگر انسان 1 ساعت جو ہے عدل سے کام لیتا ہے تو 60 سال کی عبادتوں سے بہتر کام اس نے انجام دیا ہے۔
ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی دیر کا عدل و انصاف جو ہے وہ امن و امان قائم کر دیتا ہے، حق کو قائم کر دیتا ہے، انصاف کو قائم کر دیتا ہے، لوگوں کی بے چینیوں کو ختم کر دیتا ہے، لوگوں کو انصاف دلا دیتا ہے، لوگوں کو خوشحال کر دیتا ہے، ماحول اچھا کر دیتا ہے۔ یہ ایک تھوڑے دیر کا جو ہے عدل سے کام لینا، تھوڑے دیر کا عدل سے کام لینا جو ہے یہ 60 سال کی عبادتوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ عدل کے مقابل میں ظلم و ستم ہے، جور ہے، ناانصافی ہے۔ ناانصافی کرنا یہ 60 سال کے گناہوں سے بدتر کام ہے۔ یعنی کہ عدل و انصاف جو آج دعا کی شکل میں مانگا جا رہا ہے 12 رمضان المبارک کو، اگر ہم نے ایک ساتھ عدل سے کام لیا ہے تو 60 سال کی عبادتوں سے بہتر کام کیا ہے، اور اگر ہم نے عدل و انصاف سے کام نہیں کیا ہے، ظلم کیا ہے، جور کیا ہے، ناانصافی کی ہے، تو 60 سال کے گناہوں سے بدتر کام ہم نے کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، امن و امان ختم ہو جاتا ہے، بے چینی پھیل جاتی ہے، دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اور اگر عدل و انصاف سے کام لیا جاتا ہے تو سماج خوشحال ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ امن و امان ہو، ماحول اچھے ہوں، لوگ خوشحال رہیں، لہذا اس نے آج دعا کرائی کہ عدل و انصاف پر قائم رہنے کی دعا کروں، اور پھر فرمایا کہ ایک ساعت عدل سے کام لینا 60 سال کے نماز، روزے، عبادتوں سے بہتر ہے، اور ایک ساعت ظلم و ستم کر دینا، ناانصافی کر دینا، خلاف عدل قیام کر دینا، یہ 60 سال کی برائیوں سے بھی بدتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جانب توجہ دیں کہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں جو ہے عدل و انصاف سے کام لے سکیں، تاکہ معاشرے میں امن و امان برقرار رہے۔ دعا کا جو ہے آخری جملہ وَآمِنِّي فِيهِ مِن كُلِّ مَا أَخَافُ بِعِصْمَتِكَ، پروردگار مجھے اپنی پناہ کے ساتھ ان چیزوں سے امن و امان دے دے جس سے میں ڈرتا ہوں۔ پروردگار عالم سے جو ہے امن و امان کی بھیک مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم جہنم سے ڈر رہے ہیں، کہیں ہماری ناانصافی کی وجہ سے ہمیں جہنم نہ مل جائے، کہیں ہماری نافرمانی کی وجہ سے خدا ناراض نہ ہو جائے، تو ہمیں اپنے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا ہے، اور جن معاملوں میں ہم ڈر رہے ہیں اس سے امان مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ رہا آج کی دعاؤں کا ترجمہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ خدا ہم سب کو جو ہے دین پہ ثابت قدم رکھے، دیندار رکھے، دین کی خدمت کرتے رہیں، دینی جذبہ برقرار رہے۔ اب آئیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کی جانب چلتے ہیں، کیونکہ بغیر اہل بیت کے غم کو یاد کیے ہماری زندگی نہیں ہے۔ انسان وہی ہے جو اہل بیت کی تکلیفوں کو یاد کرے، اہل بیت کے مصائب کو یاد کرے کہ انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کتنا بڑا امتحان دیا ہے، کتنا سخت امتحان دیا ہے۔ عدل و انصاف کے قیام کے لیے اہل بیت نے کتنی کوششیں کی ہیں، اسلام کو سربلندی کے لیے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ جناب زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، جناب زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، زہرا کا محسن شہید ہوا ہے، علی کے گلے میں رسیوں کا پھندا پڑا ہے، لیکن یہ سارے امتحان اہل بیت نے برداشت کیے ہیں کہ دین منتشر نہ ہونے پائے، دین سلامت رہے۔ اور پھر وہ منزل بھی بڑی عجیب تھی کہ جب حسین کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ سرزمین کربلا پہ پہنچے، جہاں پر جو ہے امتحانات ہونے والے تھے، جناب امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ پہنچنے کے بعد دینداری کا جذبہ،
دکھلا رہے تھے اور بتلا رہے تھے کہ دیکھو ہمارا قیام یہیں پہ ہوگا، جس جگہ پہ امام نے قیام کیا ہے اس زمین کو مولا حسین نے خریدا ہے، خریدنے کے بعد وہاں قیام کیا ہے۔ اس کے بعد پھر حسین کی کچھ آرزو ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولا حسین نے زمین کربلا بنی اسد سے خریدی اور اس کے بعد یہ کہہ کے انہیں واپس کر دی کہ دیکھو ہم یہ تمہیں واپس کر دے رہے ہیں، لیکن اتنے کام کر دینا کہ جب میرے زائر آئیں تو ان کو جو ہے مہمان بنا لینا۔ کربلا کا مہمان اپنے چاہنے والوں کی مہمان نوازی کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ ہمیں امام حسین کی مہمان نوازی پہ فخر ہونا چاہیے کہ کربلا کا مہمان ہماری مہمان نوازی کے لیے وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو جب میرے چاہنے والے آئیں تو ان کو میری طرف سے 3 دن کا مہمان بنانا۔ اے غریب الحسین، اے غریب الوطن حسین، آپ پر ہمارا سلام کہ پردیس میں بھی آپ نے ہمیں یاد کیا، اور فقط یاد ہی نہیں کیا، بنی اسد سے بھی کہا کہ ہمارے چاہنے والے آئیں تو مہمان بنانا، اور اپنے بیٹے سید سجاد سے بھی فرمایا اے بیٹا سجاد، جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا اے میرے شیعو جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ یہ ماہ مبارک روزہ ہے، ہمیں بھی بھوک و پیاس لگتی ہے، حسین کو یاد کریں۔ اے مولا ہم نے جو ہے سحری بھی کھائی، افطار بھی کیا، پانی بھی مل گیا، لیکن آپ کی پیاس کیسی پیاس تھی کہ 3 روز کے بھوکے پیاسے، یہ پیاس آپ کی ہمیشہ کی رہی۔ مولا آپ کی پیاس کب بجھی، اہل بیت کی پیاس کب بجھی، کوئی نہیں بتا سکتا، بس عزادارو تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اکبر نے کہا بابا مجھے پیاس بے چین کیے ہوئے ہے، اگر ایک قطرہ پانی مل جاتا تو میں فوج یزید کو موت کا مزہ چکھا دیتا۔ حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں ڈالی، فوراً جوان بیٹے نے زبان کو کھینچ لیا، کہا بابا آپ کی زبان تو ہم سے زیادہ خشک ہے۔ ہائے حسین، پیاسے حسین، الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ان اعمال کے صدقے میں ان تمام مرحومین جن کے نام لیے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما۔ پروردگار ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کے لواحقین کو دین و دنیا میں سرخرو فرما، سعادت مندی عنایت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔